لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيلة الفضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین
خواتین اسلام، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ذاریات کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا موضوع یا عنوان رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ محترم حاضرین، انسانی زندگی کے لیے رزق یا ذریعہ معاش ایک بہت ضروری امر ہے اور ایک انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کس طرح پوری کرنی چاہیے، کیسے پوری کرنی چاہیے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین نے کون کون سے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری معیشت کے اندر، ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے، فراوانی ہو سکتی ہے۔ انہی چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اسباب بیان کرنے سے پہلے دو تین نکات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس میں سب سے پہلا نکتہ اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اسے یہ یقین ہونا چاہیے اور مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رازق یا ہمیں رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جنات ہو، چرند و پرند ہو، جانور ہو، درندے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو جاندار مخلوقات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا، ان کا پیٹ بھرنے والا، انہیں کھلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پہلا نکتہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے رزق دیں یا مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین رازق ہے، کھلانے والا ہے، دوسروں کو رزق دینے والا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو خود رازق ہے، اس کو کھلانے کی، اس کو پلانے کی، اس کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کی سب سے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں چلنے پھرنے والی ہیں، گھومنے والی ہیں، اڑنے والی ہیں، جتنی جاندار چیزیں ہیں، ساری کی ساری جاندار چیزوں کو رزق دینے والا، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ نے کہا
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے اور وہ چیز بھی آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ایک چوتھی جگہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اے لوگو وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے، تمہیں کھلاتا بھی ہے، تمہارے رزق کا ذمہ دار بھی وہی اللہ ہے، ثم یمیتکم، اس کے بعد تمہیں مارتا بھی وہی ہے، یعنی موت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ رب العالمین زندہ بھی وہی کرتا ہے، یعنی مارنا، زندہ کرنا، کسی کو کھلانا پلانا، کسی کو پیدا کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہی یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مِن ذَلِكُمْ شَيْءٍ، کہ اے لوگو تم جو شریک ٹھہراتے ہو، کوئی تمہارا ایسا شریک ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہو؟ تمہارا کوئی ایسا شریک جو تم شریک ٹھہراتے رہتے ہو، کوئی ایسا شریک ہے، کوئی ایسا ساجی ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہو، یعنی پیدا بھی کر سکتا ہو، رزق بھی دے سکتا ہو، موت بھی دے سکتا ہو، زندگی بھی دے سکتا ہو، دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بہت پاک ہے اور تمام کے تمام شرکاء سے بالکل پاک، بلند اور بالا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ان قرآن کریم کی آیات سے کہ رزق دینے کی ذمہ داری یا کھلانے والا پلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مکمل ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات رزق کے تعلق سے یہ ہے، یہ نقطہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات اپنی حکمت سے، اپنے علم کے مطابق جسے چاہتا ہے جتنا نوازتا ہے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، جس کو جتنا چاہے، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے سب کو نوازتی رہتی ہے، روزیاں وہی بانٹتی ہے، روزیاں رزق وہی بانٹتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری معیشت، تمہاری روزی تمہارے درمیان، یعنی زندگی کے معاملات میں تمہارے درمیان بانٹ دی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے درمیان ایک کو دوسرے پر کئی درجے، کئی فوقیت رکھی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتی ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وافر مقدار میں زیادہ سے زیادہ رزق دینے لگے تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد پھیلانے لگ جاؤ گے۔ یعنی سب کو برابر دیا جائے، سب کو زیادہ سے زیادہ رزق دیا جائے، تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اگر سب کو ایک جیسا یا وافر مقدار میں رزق دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر کیا کرو گے؟ فساد پھیلانے لگ جاؤ گے۔
تو معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی ان 3 آیات سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اور زیادہ دینا یا کم دینا اس کی وجوہات قرآن کیا بیان کرتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے کی خدمت کر سکو. یعنی اگر تم سب کو ایک جیسا بنا دیا گیا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی. اور دوسری وجوہات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اگر سب کو ایک جیسا رزق دے دیا جائے، سب کو زیادہ رزق دے دیا جائے تو کیا ہوگا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد پھیلنے لگ جائے گا. تو یہ دوسرا نقطہ، دوسری وجوہات یا دوسری بات جو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے اپنے علم کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے. اللہ نے ہمیں جتنا دیا اسی کے اوپر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اسی کے اوپر ہمیں جو ہے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے بارے میں اللہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کس طرح کا رویہ برتتے اگر ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے کو اٹل سمجھیں. جس کو جتنا دیا ہے، کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو متوسط طبقے کا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو ضعیف بنایا، جس کو جتنا بنایا ہے اسی پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. تیسری بات، تیسرا نقطہ یہ ہے رزق کے تعلق سے کہ تمام طرح کے خزانے، تمام طرح کی چیزیں صرف اللہ رب العالمین ہی ذمہ دار ہے ان چیزوں کا. تمام خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہر چیزوں کے، ہر چیز کا خزانہ یا ہر چیز کا ذمہ دار صرف اللہ رب العالمین ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ ہو. اور اللہ رب العالمین اپنی معلومات کے حساب سے لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کر جس دوسرے کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے اختیار نہیں ہے. یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، دوسروں کے لیے جو ہے نظر و نیاز کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کا اختیار نہیں دیتے، وہ تمہیں رزق نہیں کھلا سکتے. اس کے بعد کیا کہا، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، لہذا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اے لوگو تم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بنو. کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچا ہے. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اللہ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ رب العالمین کھلا دے، فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگو تم اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں کھلائے گا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، کہ اے میرے بندو تم سارے کے سارے برہنہ ہو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، الا من کسوتہ، جسے اللہ رب العالمین کپڑے پہنا دے. فاستکسونی اکسکم، اے لوگو تم مجھ سے کپڑے مانگو
تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں کپڑے دوں گا، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اے لوگو تم سے پہلے لوگ، تم سے بعد آنے والے لوگ، والانس والجن، انسان اور جنات سارے، قاموا فی صعید واحد، اے لوگو سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، تم سے پہلے آنے والے بھی، تم سے بعد آنے والے بھی، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، فسألتمونی، اور مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگے، فأعطیت کل انسان مسألتا، اور میں ہر انسان کو جو بھی مانگنے والا ہے، جو بھی کھڑا ہوا ہے، ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں تو کیا ہوگا؟ ما نقص ذالک مما عندی، میرے دینے میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، الا کما ينقص، ما نقص ذالک مما عندی شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ جتنا سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالی جائے جتنی کمی اس میں آتی ہے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر مکمل یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ہر چیز کا خالق، مالک، رازق یہ تصور کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اسی کو اپنا روزی رساں سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہی ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہے جو ہمیں پلاتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو زندگی، موت اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی 3 باتیں تھی۔ سب سے پہلی بات کہ مکمل یہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ دوسرا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور تیسری یہ بات تھی کہ اللہ کے پاس ہی سارے کے سارے خزانے ہیں، لہٰذا اسی کے پاس سے مانگنا چاہیے اور اسی سے اپنی ضرورتیں طلب کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے بعد کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے وسائل، کچھ ایسے طریقے جو قرآن و حدیث کی روح سے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنا لیں تو ہمارے رزق کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ برکت آ سکتی ہے اور ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اسباب یا وسیلہ یا ذریعہ کیا ہے؟ مکمل طور پر ہم تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے، اس کی کبھی بھی ہم نافرمانی نہ کریں، کبھی بھی کوئی معصیت کا کام نہ کریں، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، ان کی مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ ان کو وہاں سے جو ہے رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، کہ اگر یہ اہل قریہ، یہ گاؤں کے لوگ، یہ جو ہے محلے کے لوگ کیا کرتے؟ وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو میں ان کے اوپر زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اسی طرح ان کے رب نے جو جو چیزیں ان پر نازل کی ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر ایمان لے آتے، اس کو مان لیتے، اس کی پیروی کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی یہ لوگ روزی کھاتے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا،
اللہ سے ڈرنا، اس کی معصیت نہ کرنا، ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرنا، ہمیشہ برے کاموں سے بچ کر رہنا، حلال روزی کو تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے ایک رزق کی برکت کے لیے یا ہماری روزی میں برکت آنے کے لیے بہت ہی ذریعہ، پہلا وسیلہ، پہلا اسباب یا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور تمام کے تمام برے کاموں سے، تمام کے تمام برے ذرائع سے ہم بچتے رہیں۔ مثال کے طور پر حرام خوری سے بچتے رہیں، رشوت سے بچتے رہیں، سود سے بچتے رہیں، لین دین کے اندر جو ہے گھوٹالہ کرنے سے بچتے رہیں، ناپ تول کے اندر جو ہے کیا ہے اس میں کمی یا زیادتی سے بچتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ان چیزوں کے اندر پڑ جائیں اور ہمارے رزق کے اندر جو ہے برکتیں ختم ہو جائیں۔ لہذا تقوی اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ دوسری وجوہات اشارتاً ذکر کرتا چلوں، وقت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا، جو بھی چیز دی ہے، زیادہ دیا کم دیا، جتنا بھی دیا اس کے اوپر شکر گزار بن کر رہیے، شکر گزار بن کر رہیے، شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین مزید آپ کو دیتا رہے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے، اگر میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، آپ کے پاس اللہ نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ کے پاس کان ہے، آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں منہ ہے، یا اسی طرح اعضاء آپ کے صحیح سلامت ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ لوگ جن کے پاس اپنا سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی صحیح جگہ نہیں ہے، وہ لوگ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ اور اپنے آپ کو دیکھیے اور ان لوگوں کو دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ تیسری بات، مکمل توکل اللہ پر کیجیے۔ آپ اسباب، ذرائع، وسیلے اپنائیے۔ حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جتنے وسیلے ہو سکتے ہیں ان کو اپنائیے، ساتھ میں ان کے اوپر، ان وسائل کے اوپر یا ان اسباب کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیجیے۔ اگر آپ مکمل اللہ پر بھروسہ کریں گے اسباب، ذرائع اور وسیلے کو اپنانے کے بعد، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے توکل اختیار کرنے لگ جاؤ جس طرح اس سے توکل کرنا چاہیے، جس طرح اس سے توکل کرنے کا حق ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، کہ اللہ رب العالمین اس طرح تمہیں روزیہ دے گا جس طرح پرندوں کو روزیہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ اے لوگوں سنو، یہ پرندے، یہ چڑیاں، یہ چرند و پرند صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ بولنے کی صلاحیت نہ کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام میں اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں، ذرائع کو اپنائیں، لیکن مکمل بھروسہ اللہ پر کریں، توکل اللہ پر کریں۔ ایسی صورت میں ہمارے رزق کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح ایک چیز اور، رزق میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اور ان دعاؤں کو اپنائیے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، اور پڑھنے کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر برکتیں آئیں گی۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اسی طرح کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم بارک لہم فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ رب العالمین ہمارے شہر مدینہ کے اندر برکت عطا فرما. وفی ثمارنا، ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما. وفی مدنا، ہماری خرید و فروخت کے اندر برکت عطا فرما. وفی صاعنا، اور ہماری ساع کے اندر، ہماری جو ہے تولنے کی جو چیز ساع ہے اس کے اندر برکت عطا فرما. اسی طرح بے شمار روایتیں آتی ہیں، بے شمار دعائیں آتی ہیں. ایک دعا کے اندر آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اس کے علاوہ بھی بے شمار دعائیں آتی ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں. لہٰذا ان دعاؤں کو اپنایا جائے، ان کو یاد کیا جائے اور یاد کر کے ان کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں. اسی طرح رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے آپ اس کو خرچ کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے رہیں. خرچ کرنے سے آپ کے پاس زیادہ ہو آپ کے پاس کم ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق آپ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. ہر خرچ کرنے سے آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ جو بھی چیز خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ اور بڑھا کر دے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے صبح کے وقت نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ رب العالمین جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اے اللہ تو اسے اور مزید مال عطا فرما، اسے مزید تو دے دے. اور اسی طرح دوسرا فرشتہ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ رب العالمین جو انسان خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے، اس کو تو بھی مت دے، اس کو جو ہے اس کا رزق مت بڑھا. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے پاس جتنا بھی ہو، جس مقدار میں بھی ہو، جس استطاعت میں بھی ہو، ہم خیر کے کاموں کے اندر، خدمت خلق کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، رفاہی کاموں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر، بیواؤں کے اندر، جہاں بھی ضرورت ہو، جس قدر ضرورت ہو، ہم وہاں پر دیتے رہیں. آخری بات، آخری نقطہ یہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار نکات ہیں، بے شمار اسباب ہیں، لیکن آخری سبب یا آخری نقطہ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ ہم ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، ہمیشہ قرآن کو پڑھتے رہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی بابرکت کتاب ہے، بہت ہی مبارک کتاب ہے. قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر یہ بات کہی کہ قرآن یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ بہت ہی کیا ہے، مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، پڑھنے کی وجہ سے برکت نازل ہوگی آپ کے رزق کے اندر بھی، آپ کے گھر کے اندر بھی، آپ کی نسلوں کے اندر بھی، آپ کے خاندان کے اندر بھی برکتیں نازل ہوں گی. اگر آپ اس قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے اور اگر اس قرآن کریم کو پکڑ لیں گے اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت نہ کی، اس کو پڑھا نہ، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. آج آپ غور کیجئے، تصور کیجئے کہ آج کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہم اس میں وقت دیتے ہیں. ہم موبائلوں کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر ہم کتنا وقت دیتے ہیں اور قرآن کی طرف ہم کتنا وقت دیتے ہیں. مشکل سے کبھی کبھار مسجد کے اندر دیکھا جاتا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اس مسجد میں مشکل سے دیکھا جاتا ہے تو 2-4 نوجوان قرآن پڑھتے ہیں، یا اسی طرح 5-10 جو ہے بزرگ افراد قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اتنی بڑی ہماری جماعت ہے، اتنے بڑے ہمارے لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں سے ہمیں جو ہے نماز کے اوقات میں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں پھر اتنی کم تعداد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کیوں ملتے ہیں؟
ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کہاں گیا، ہمارا اسلام کہاں گیا، ہم قرآن کو کس انداز پر چھوڑ رہے ہیں، ہم قرآن کا کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم اس کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، اسی طرح سلف صالحین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن کی تلاوت کس طرح کیا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے، اس کو یاد کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے، جب تک اس کو یاد اور عمل نہیں کرتے تھے تب تک چین لے کر بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا معاملہ۔ سلف صالحین کا معاملہ دیکھ لیجئے، ائمہ مجتہدین کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف وقت کو برباد کرنا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم خالی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارا وقت فضول چیزوں میں خرچ ہوتا ہے۔ آج کل بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے وقت کو برباد کر رہی ہیں۔ بہت سارے ایپس، موبائل جو آیا ہے، جیو سم جو آئی ہے، اس کے آنے کے بعد ایسے ایسے ایپس، ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں بیت جائیں گے، راتیں بیت جائیں گی، دن بیت جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ انہی میں سے ایک چیز آئی پی ایل، ایک میچ مہینے، 2 مہینے، 2.5 مہینے تک چلتا ہے، اور اس میچ کا یہ عالم ہے، پہلے کی جو کرکٹیں ہوتی تھی، پہلے کے جو میچ ہوتے تھے، تھوڑے بہت دیکھنے کے لائق ہوتے تھے، بے حیائی نہیں ہوتی تھی، برائیاں نہیں ہوتی تھی۔ پہلی چیز تو یہ میچ دیکھنا صحیح ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک کنکری لے کر زمین کو کھود رہے تھے، زمین کے اندر لکیریں بنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا اور کہا، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ زمین کے اندر لکیریں کیوں بنا رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں تھا، اس لیے خالی بیٹھ کر یہ چیزیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اگر یہی وقت تم قرآن کی تلاوت میں لگا لیتے، یہی وقت تم جو ہے نماز کے اندر، نفل نماز کے اندر لگا لیتے، یہی وقت تم صدقہ و خیرات یا خیر کے کاموں کے اندر لگا لیتے، تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ جو وقت تم برباد کر رہے ہو بیٹھ کر، خالی سمجھ کر، اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے تھے؟ کون سی بے حیائی، کون سی برائی کی بات، یا کون سا برائی کا کام کر رہے تھے؟ کچھ نہیں تھا، صرف کیا تھا، ایک کنکری لے کر زمین کو کھود رہے تھے۔ لیکن آج کے جو میچز ہیں، اس کے اندر کتنی بے حیائی ہے، کتنی فحاشی ہے، کتنی عریانیت ہے۔ آپ کو کہیں باہر جا کر عریانیت یا فحاشی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ موبائل شروع کیجئے، آئی پی ایل کھولیے، میچ کھولیے، اس کے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ لہذا میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا گناہ، اس سے بھی بڑھ کر جو بڑی برائی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان آئی پی ایلز کو دیکھنے کے بعد اس پر جوا اور سٹا لگانا۔ اگر آپ دیکھ رہے تھے، ایک ٹائم سمجھ لیتے کہ چلو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جوا لگانا، سٹا لگانا، پیسہ لگانا، اپنی حلال کی کمائی کو اس جگہ لے کر پھینکنا، کہاں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے لیے شراب پینا حرام ہے، تمہارے لیے جوا حرام کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے انصاب یعنی ایسے آستینیں، ایسی چیزیں جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو، وہ جگہیں وہاں پر وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جوا، شراب، اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، لیکن آج ہم پوری کی پوری راتیں بیٹھ کر اس چیز کے اندر اپنا حلال کا پیسہ، اپنی جو ہے انرجی ختم کرتے ہیں، پیسہ ختم کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، محترم خاص کر نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے اور آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یقین مانیے کہ کوئی نہیں بدلے گا۔
جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ آپ کو نہیں بدلے گا۔ اور اسی طرح ایک بات آخر میں یہ کہوں کہ والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آپ کو سوچنا ہے، آپ کے بچے کہاں پر جوا کھیل رہے ہیں، کس انداز سے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، ان کے پاس اگر اتنا پیسہ آیا تو کہاں سے آیا ہے، کیا آپ نے اتنا پیسہ دیا تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں والدین کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس کے اندر جس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بہت سخت دل ہیں، وہ آپ کی رو گڑگڑاہٹ کو سننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کی کسی بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے خطبے کا میرا آخری پیغام یہ ہے کہ اس برائی سے، اس فتنے سے، اس بری چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو صحیح جگہ لائیے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ اس وقت کی قدر کیجئے۔ آپ میں سے کس کو معلوم ہے، ہمارے نوجوانوں میں سے کس کو معلوم ہے، ابھی ہم IPL دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم جوا کھیل رہے ہیں، اور اس حرام کام کو کرنے کے بعد ہماری موت آ جائے تو کس کو موت کا پتہ ہے؟ کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر ہم نے ابھی جوئے کے اندر پیسہ لگایا، حرام کام کے اندر پیسہ لگایا، اور اس کے بعد ہماری موت آ گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ کیا حساب ہوگا ہمارا؟ اللہ ہم سے کیا اس کے بارے میں پوچھے گا؟ نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو سمجھو۔ اس وقت کو بری چیزوں میں، برباد چیزوں میں، ضائع چیزوں میں، حرام چیزوں میں اس کو مت لگاؤ۔ اس کام کو، اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں، نماز میں اور اچھی چیزوں میں لگاؤ۔ اور اسی طرح میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ والدین بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ لہذا جو باتیں کہی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ تمام کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں، جو بھی بے حیائی، جو بھی بری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان چیزوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان ساری کی ساری برائیوں کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، مجھے بھی، اور اسی طرح امت مسلمہ کے جتنے لوگ ہیں، جہاں بھی جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہر برائی سے، ہر برے کام سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، حاضرین مجلس کا جو آدمی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو قرض دار ہے خزانہ غیب سے اس کی امداد فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جس آدمی کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کی جائز حاجتوں کو، جائز ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وتم وهم وأكبر.